صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات، اہم شاہراہوں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، بڑی سے 8 دن قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو عہدے سے ہٹا دیا، راؤ اسلم کو ایس ڈی بنا دیا گیا، ایڈیشنل سیکریٹری شاہ زیب حسنین کو ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی کا اضافی چارج دے دیا گیا، نئے ایم ڈی شاہ زیب حسنین کا چارج سنبھالتے ہی افسران کے ساتھ اجلاس، صفائی ستھرائی کے معیار کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر بنانے کی ہدایت، جو آفیسر کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا، ایم ڈی صفائی کمپنی۔ صفائی ستھرائی کی مانیٹرنگ کون کرے گا؟ شہری کوڑے کے ڈھیروں کی شکایات کس کو کریں گے؟ صفائی ستھرائی کی مانیٹرنگ پر تعینات 70 ملازمین فارغ۔ ملازمین لاہور سمیت 36 اضلاع میں صفائی کے عمل کی مانیٹرنگ کرتے تھے۔ ملازمین کو سالڈ ویسٹ کمپنیز کی مانیٹرنگ کے لیے 3 سالہ کانٹریکٹ پر تعینات کیا گیا، مگر 2 سال بعد ہی کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ بچوں کو غلط تاریخ پڑھائے جانے کا انکشاف، درسی کتب میں متنازع مواد اور سنگین غلطیاں، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کا غلط اندراج، آزاد کشمیر کی بھارت کے نقشے پر نشاندہی اور مہاتما گاندھی کے قول کی اشاعت، 100 پبلشرز کی کتب پر پابندی عائد، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے پبلشر کو اشاعت سے روک دیا، ایم ڈی رائے منظور ناصر کا کہنا ہے کہ 10,000 کتابیں پرائیویٹ سکول سے اکٹھی کی ہیں، 30 کمیٹیاں کتابوں کے مواد کا جائزہ لے رہی ہیں۔ روٹی سستی کرنے کے میاں اسلام اقبال کے بیان کے بعد نان بائی بھی میدان میں آ گئے۔ میدے فائن کی قیمت میں کمی کا مطالبہ، حکومت میدے کی پرانی قیمت بحال کرے ورنہ 15 روپے میں بھی نان نہیں بیچ سکتے۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی عید کے بعد ہڑتال کی دھمکی، حکومت قیمتیں کم کرانے میں ناکام ہو گئی، میدے کی 84 کلو کی بوری کی قیمت میں 2,000 روپے کا اضافہ ہو چکا، حکومت میدے کی پرانی قیمت 4,400 روپے فی بوری بحال کرے، صدر نان روٹی ایسوسی ایشن آفتاب کے لیے۔ ہفتے اور اتوار کی چھٹی نامنظور، پورا ہفتہ 24 گھنٹے کاروبار کی اجازت دو، تاجر برادری مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر آ گئی، چنگی امر صدو بازار سے شہر بھر کے تاجروں کی ریلی، شرکاء کا لاہور پریس کلب کے باہر بھی مظاہرہ، صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کہتے ہیں عید سے قبل مارکیٹس بند کی تو بھرپور احتجاج کریں گے، تاجر پہلے بھی اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے، ریسٹورانٹس، ہوٹل اور شادی ہالز کو کھولا جائے، تاجروں پر شناختی کارڈ کی شرط ختم کی جائے، حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ عید سے قبل سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد، آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ کی حفیظ سینٹر میں پریس کانفرنس، مارکیٹوں میں حالات پہلے سے بہتر ہیں، حکومت مویشی منڈیوں میں SOPs پر عمل کرائے، جنرل سیکریٹری آل پاکستان انجمن تاجران ملک کلیم کی گفتگو، تاجروں کا رش کم کرنے کے لیے عید سے قبل پورا ہفتہ 24 گھنٹے مارکیٹ کھولنے کا مطالبہ۔ تاجروں کے بعد اساتذہ بھی میدان میں آ گئے، پاکستان ایجوکیشن کونسل فار پرائیویٹ سکولز کا تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ، پرائیویٹ سکولز مالکان کے وفد کی لاہور چیمبر میں تاجروں سے ملاقات، سکولز کی بندش سے 15 لاکھ اساتذہ بے روزگار ہو چکے، 7 کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں، مرزا کاشف، شبیر ہاشمی اور دیگر کی گفتگو، 15 اگست تک اجازت نہ ملنے پر از خود سکولز کھولنے کا اندیا۔ آمدن سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ کیس، ہائی کورٹ کے 2 رکنی سربراہ جسٹس شہرام سرور کی شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کرنے سے معذرت، درخواست ضمانت پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کو نیا بینچ تشکیل دینے کی سفارش، شہباز شریف نے عدالت میں بیان دیا کہ کینسر کا مریض ہوں، علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑتا ہے، نیب سے بھرپور تعاون کیا، عدالت نے اپوزیشن لیڈر کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات میں 17 اگست تک توسیع کر دی، شہباز شریف نے نیب کو متنازع ادارہ قرار دے دیا، کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کا کردار سامنے آ چکا ہے، رانا ثناء اللہ کی بھی نیب پر تنقید، بولے نیب کو بند اور چیئرمین نیب کو مستعفی ہونا چاہیے، حکومت انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔
اپوزیشن کے کسی دمادم مست قلندر سے حکومت کو خطرہ نہیں، اتحادیوں اور تمام ارکان اسمبلی کو عثمان بزدار پر مکمل اعتماد ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 5 سال پورے کیے، تحریک انصاف بھی 2023 تک اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ گورنر پنجاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا نیب ختم کرنا علاج نہیں، اصلاحات ممکن ہے، اپوزیشن اصلاحات لانا چاہتی ہے تو پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے۔ نیب خواجہ برادران کے خلاف دوبارہ متحرک، ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ خواجہ برادران ہی پیراگون سوسائٹی کے اصل مالکان ہیں، باہمی ملی بھگت سے غیر قانونی سوسائٹی بنائی۔ پیراگون سٹی سے خواجہ برادران کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ 62 لاکھ روپے منتقل ہوئے۔ خواجہ ساتھ جعل سازی سے ایس آر ایسوسی ایٹس کا قیام عمل میں لائے۔ نیب نے شواہد تیار کر لیے، درخواست لفٹ کیے جائیں گی۔ نیب کا پیراگون سوسائٹی متاثرین کو کلیم جمع کرانے کے لیے بھی اشتہار جاری۔ بھارت آئندہ الیکشن پر آزاد کشمیر پر بھی قبضہ کر سکتا ہے، حکومت نے صورتحال پر اے پی سی بلائی اور نہ کوئی حکمت عملی بنائی۔ مقبوضہ کشمیر بڑی جیل کا منظر پیش کر رہا ہے، وزیر اعظم کشمیریوں سے کیے وعدے بھول گئے، خارجہ پالیسی بھارت کو شہ دے رہی ہے۔ اپوزیشن کی اے پی سی میں اپنے ایجنڈے کے ساتھ شرکت کریں گے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پریس کانفرنس۔ کورونا کے پھیلاؤ میں واضح کمی، 24 گھنٹوں کے دوران ایک شخص جاں بحق، 101 نئے کیس رپورٹ۔ لاہور میں مریضوں کی تعداد 46,734 ہو گئی۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے 313 نئے کیس رپورٹ۔ کل مریضوں کی تعداد 91,121 ریکارڈ۔ کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 66,802 ہو چکی، محکمہ صحت۔ مبینہ تشدد یا طبعی موت، منامہ پولیس کی زیر حراست ملزم ہاسپٹل میں دم توڑ گیا۔ قتل کیس میں زیر حراست ملزم مشتاق کو پولیس نے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا، حالت خراب ہونے پر پی آئی سی منتقل کیا، جہاں وہ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہوا۔ آئی جی پنجاب نے سی سی پی او سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس کے مطابق ملزم کی ہاسپٹل میں موت واقع ہوئی، لاش مردہ خانے منتقل۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ عید قربان کی آمد، منڈیوں کی روایتی رونقیں بحال۔ شاہپور کانجرا منڈی میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی، ہر طرف ویوپاریوں کے خیمے ہی خیمے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور دستیاب۔ مویشیوں کی قیمتیں متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر، بکرے کی قیمت 30,000 سے لے کر 80,000 روپے تک، گائے بچھڑے اور کٹے کی 80,000 سے 2.5 لاکھ روپے تک ڈیمانڈ، اونٹ کی 1.5 لاکھ سے زائد قیمت کا مطالبہ۔ ویوپاریوں اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ، تکرار، گاہکوں کے تناسب سے خریداری کا رجحان انتہائی کم۔ ویوپاریوں نے چند روز میں صورتحال بہتر ہونے کی آس لگا لی۔ کرونا وائرس کے پیش نظر قربانی کی رقم مستحق افراد میں تقسیم کرنی چاہیے۔ صاحب نصاب ایک قربانی کے علاوہ نفلی قربانی کی رقم مستحقین کو دے سکتے ہیں۔ ذی الحج کے آخری ایام میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس، عوام سے مویشی منڈیوں اور اجتماعی قربانی کے دوران رش نہ ڈالنے کی اپیل۔ گوپال نگر کی گلیوں میں سیوریج کے پانی کے ڈیرے، نالیوں کی ڈسلٹنگ نہ ہونے سے گٹر ابلنے لگے، علاقہ مکین اذیت میں مبتلا، گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہونے سے لوگ گھروں میں محصور، مکین واسا کی بے حسی پر سراپا احتجاج۔ لاہور گڑھوں کا شہر بننے لگا، شہر کی ایک اور اہم شاہراہ پر گڑھا نمودار، گلشن راوی مین بولیوارڈ پر 10 فٹ چوڑا اور 20 فٹ گہرا شگاف پڑ گیا۔ گلشن راوی مین بولیوارڈ کی ایک سائڈ ٹریفک کے لیے بند، 2 روز میں شہر کے 6 مقامات پر گڑھے پڑ چکے۔ واسا حکام کا کہنا ہے کہ گلشن راوی سے گزرنے والی لائن 35 سال پرانی ہے، ہفتے کی رات تک تعمیراتی کام مکمل کریں گے۔ اور شادی سیزن آنے سے قبل سونے کی مارکیٹ میں اتھل پتھل، مہنگائی کے نئے ریکارڈ قائم، سونا 1,900 روپے فی تولہ مزید مہنگا،
ایک تولہ سونے کی قیمت 1,17,000 روپے ہو گئی۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت 1,07,000 روپے فی تولہ جا پہنچی۔ چاندی 80 روپے مہنگی، قیمت 1,305 روپے فی تولہ۔ سونے کے مسلسل بڑھتے نرخ جیولر اور خریدار دونوں ہی پریشان۔